عزت دینے والے ہیں ویسے ہی المذل ذلت بھی دینے والے ہیں. تو المذل نے ایسی ذلت دی اس کو کہ آنے والے دور میں آج دن تک اس کا ذکر ہوتا ہے. کہاں عزت والے تھے قوم عاد, کتنی عزت والی تھی. ہاں وہ کیا کہتے تھے؟ من اشد منا قوہ, ہم سے بڑا قوت والا کون ہے, یہ کہا کرتے تھے وہ, ہم سے بڑا قوت والا کون ہے. یہ کس کے جملے تھے؟ یہ قوم عاد کے جملے تھے. جب ہود علیہ السلام نے جا کر ان کو سمجھایا کہ ارے خدا ایسے نہ کرو, خدا کا تمہیں واسطہ دیتا ہوں, یہ قوت تمہیں اللہ کی طرف سے ملی ہے, اس کا احسان مانو. تو فرعون تو ہود علیہ السلام کو کہنے لگے من اشد منا قوہ, ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے, جا کر لے کر اپنے رب کو, اگر تیرے رب کے اندر کوئی طاقت ہے تو بول کر جو کر سکتا ہے ہمارا کر لے. تو اللہ رب العزت نے ایک ہوا ہی تو بھیجی, جس ہوا نے, ہاں جیسا قرآن کیا کہتا ہے, الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ. حقیقت جانتے ہو کیا ہے؟ تم جانتے ہو حقیقت کس کو کہتے ہیں؟ اور عجیب حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کذبت ثمود وعاد بالقارعہ, سمود اور عاد کو, قوم سمود کو, قوم عاد کو ایک زلزلہ, ایک آواز, ایک چیخ ختم کر دیا. اما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ, سمود کے اوپر تو ایک زلزلہ آیا, ایک جھٹکا آیا جس نے پوری کی پوری قوم کو ختم کر دیا. واما عاد فاہلکوا بالطاغیہ سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فطر القوم فيها صرعا. ہاں قوم عاد پر کیا ہوا؟ فهل ترى لهم من باقية, کوئی بچا ان میں سے؟ كأنهم أعجاز نخل خاوية, کیا حال ہوا ان کا؟ جانتے ہو کیا حال ہوا ان کا؟ قوم سمود تو ایک جھٹکے سے ذلیل کر دیے گئے, ختم کر دیے گئے. قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا؟ 7 لیال و8 ایام, 7 رات اور 8 دن اللہ نے ایسی ہوا بھیجی جس نے, جو ہوا آتی تھی ان کو اٹھاتی تھی, اٹھا کے ہوا میں لے جاتی, اوپر لے آتی تھی آسمان پر, ایسے لا کے ان کے سر مار کے پٹک کے نیچے پھینک دیتی تھی. اللہ پاک پوچھ رہے ہیں جا کے دیکھو تو صحیح ان کو, آج پڑے ہوئے ہیں کھجور کے تنوں کی طرح. فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ, کوئی بچا ان میں سے؟ نہیں بچا. تو میرے عزیز دوستو, میں نے آپ سے عرض کیا اللہ کی صفات حقیقی ہیں, اللہ رب العزت کی ساری صفات حقیقی ہیں. تو عزت کے سارے خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں. جس کو عزت دینا چاہے عزت دے, جس کو ذلیل کرنا چاہے پھر اس کو کوئی بچا نہیں سکتا. حضرت سلیمان شافعی لکھتے ہیں کہ المعز وہ ہے جو اپنے پیارے بندوں کو گناہوں سے بچائے, مغفرت اور رحمت عطا کرے. بعد اس دار المکرمہ جنت میں لا کر, دار المکرمہ جنت میں لا کر عزت بخشے گا اور اپنا دیدار عطا مشرف فرمائے گا. ایک ایسی عزت کی بات ہے. حضرت علامہ علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اعزاز کے معنی ہے کسی چیز کو اس قدر باکمال بنانا کہ اسی کی جانب مخلوق کی رغبت رہے, جس کی مثال کم ہی ہے. حقیقی اعزاز انسان کو محتاجی کی, ذلت اور شہوت کی تابعداری سے بچاتا ہے, نفس پر غالب کرنے کا اور نفس پر غالب ہونے میں ہمت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ زاہدوں, عابدوں, عارفوں اور محبت کرنے والوں, توحید والوں کو ان کے لائق مقام عطا کرنے سے عزت عطا کرتا ہے. جیسے قرآن میں ایک جگہ آتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت اللہ کی ہے تمام کی تمام, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مومنین تک آتی ہے اور نافرمانوں کو اس کا کوئی حصہ نہیں ملتا. ہاں تو المعز عزت دینے والا, اس کی 3 اقسام ہیں. نمبر 1, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دنیا میں خوشحالی نصیب فرماتا ہے اور بلند شان عطا فرماتا ہے. نمبر 2, اللہ رب
العزت اپنے بندوں کو آزمانے کی خاطر تنگی کرتا ہے، حالانکہ وہ دین کے لحاظ سے اعلیٰ درجات پر فائز ہوتے ہیں، مگر ان کے صبر کی وجہ سے ان کا ثواب اور درجہ دن بدن بڑھتا رہتا ہے، دن بدن بڑھتا رہتا ہے۔ اور نمبر 3، اللہ رب العزت اپنے کتنے ہی دشمنوں کی روزی فراخ کر دیتا ہے، مال و دولت کی فراوانی ہوتی ہے، اور ان کی اور دنیا میں اچھی خاصی ان کی حیثیت ہوتی ہے۔ یہ اعزاز اس لیے نہیں کہ اللہ خوش ہے، بلکہ آخرت کے دائمی عذاب میں آدمی پھنستا جائے۔ دنیا کی جو ڈھیل ہے، دنیا کی ڈھیل آدمی کو اور گناہ میں مبتلا کرتی ہے۔ تو جیسے اللہ رب العزت فرماتے ہیں نا کہ جو پکا ٹھکا نافرمان ہوتا ہے، ہم اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کے حال پر چھوڑ دینے کا مطلب کیا، اس کو اور دے دیتے ہیں نعمتیں، تاکہ ان نعمتوں میں پھنسا رہے، اور پھر ایک دم جس دن اللہ کا حکم آتا ہے، پھر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، بس اب تجھے 1 سیکنڈ کا 1000واں حصہ بھی نہیں دیا جائے گا۔ سوچو آدمی، اللہ حفاظت کرے ہماری، ہم میں سے کوئی بالکل دنیا کی بدمستی میں مبتلا ہے، مال و دولت اور حشم خشم اس کے اندر مبتلا ہے، اور ایک دم سے موت کا فرشتہ ہے۔ یاد ہے آپ کو شداد کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اس کو کسی نے کہا کہ تو اگر اللہ کی مان لے تو اللہ تجھے بہت اعزاز و اکرام دے گا۔ تو وہ کہنے لگا میں تو خود اتنا طاقتور ہوں، جتنا کوئی رب ہو سکتا ہے، وہ رب مجھے کیا دے گا؟ تو کہا وہ رب تجھے جنت دے گا۔ کہا جنت میں کیا ہے؟ اس نے کہا جنت میں ایسے سونے کے محل ہیں اور زیورات ہیں اور یہ ہیں اور خوبصورت حوریں ہیں اور یہ، اس نے کہا یہ جنت تو میں بھی بنا سکتا ہوں۔ 450 سال لگا کر اس نے جنت بنائی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ دنیا کے کونے کونے کا سارا سونا اس نے جمع کر لیا، ہر ایک کے کان کی بالی اس نے اتار لی، سارا سونا لے کر اس کو پگھلا کر پھر ایک ایسی اس نے جنت بنائی، ایسی جنت بنائی۔ 450 سال کے بعد جب وہ جنت تیار ہوئی تو بڑے غرور کے ساتھ اپنے گھوڑے پر بیٹھا اور پوری اس کی فوج ساتھ میں، اور اب یہ اپنی جنت کی طرف جا رہا کہ اتنی دیر میں ایک فقیر پاس آیا، اس نے آ کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی۔ اس نے کہا تو کون ہے بدبخت، تیری یہ مجال کہ تو اس کو میرے گھوڑے کی زین پکڑے؟ تو کہنے لگا میں وہ ہوں جو زین پکڑنے سے پہلے، باغیں پکڑنے سے پہلے کسی سے اجازت نہیں لیتا۔ تو یہ تھوڑا گھبرا گیا، پوچھا تو کون ہے؟ کہا کان قریب لا بتاتا ہوں۔ وہ کان قریب لا، اس نے کہا ملک الموت ہوں، تیری جان لینے آیا ہوں۔ کہا او خدا، او اللہ کی مخلوق، اور یہ دیکھ مجھے ابھی چھوڑ دے، یہ دیکھ یہ میں نے جنت 400-450 سال میں بنائی ہے، ابھی مجھے چھوڑ دے، مجھے اس میں ایک قدم رکھنے دے۔ اس نے تمہارا پر موت نے کہا ایک قدم تو کیا تجھے گھوڑے سے نکلنے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ تو گھوڑے سے اتر سکے، تجھے اتنی اجازت بھی نہیں ہے، کس حسرت میں مرا ہوگا۔ تو میرے عزیز دوستو، جہاں اللہ معز ہے وہاں اللہ رب العزت مذل بھی ہے، یعنی ذلت بھی ہے تو اللہ کے ہاتھ میں۔ میرے عزیز دوستو، میری اس گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا کے جو نقشے ہیں ان کو دیکھ کر عزت اور ذلت کا فیصلہ نہ کرو۔ اللہ رب العزت نے بادشاہت فرعون کو بھی دی، ناراض ہو کے دی، دنیا میں ذلیل کیا۔ اللہ نے بادشاہت سلیمان علیہ السلام کو بھی دی، خوش ہو کر دی، دنیا میں بھی اونچا کیا اور آخرت کے بھی اونچے لوگوں میں سے ہیں۔ اللہ نے مال قارون کو بھی دیا لیکن ناراض ہو کے دیا، اللہ نے اس کو ذلیل کیا، اس کو زمین میں دھسایا، اس کے پورے مال کو زمین میں دھسایا۔ اللہ نے مال عبد الرحمن بن عوف اور عثمان غنی رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی دیا، خوش ہو کے دیا کہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اہل الرائے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے آخری زمانے میں 40 لاکھ درہم کی صرف زکوٰۃ دی ہے، 2.5% دیا، 40 لاکھ جو کہ فارغ پڑ گئے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان حضرات سے خوش ہو کے بھی ان کو دیا ہے۔ مال کا ملنا اور حکومت کا ملنا یہ نقشے ہیں، ان نقشوں میں عزت اور ذلت نہیں ہے۔ عزت اور ذلت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ رب العزت جیسے میں نے عرض کیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر جو چلتا ہے اور آپ کے طریقوں پر جو چلتا ہے اس کو ملتی ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانتے ان کو عزت کا دھوکہ ہے۔ المعز جو 41 دفعہ روزانہ پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کی محبت اہل علم کے دل میں ڈالیں گے، اور اس وقت کے لوگ اس کی عزت دیکھ کر اپنی انگلیاں
اسے دانت کے نیچے ڈالیں گے۔ کل تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔